الله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوان، 15-20 منٹ میں بہت کام کی اور بہت سارے اسلام کا خلاصہ اور ساری نیکیوں کا نچوڑ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں 18ویں پارے کا 4تھا رکوع کی ایک آیت پڑھی ہے. اسلام کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کو امپورٹنس دیا گیا ہے؟ توجہ رکھو. سب سے زیادہ عبادت، معاملت، معاشرت، اخلاق، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب سے زیادہ کس چیز پر دھیان دیا گیا وہ قرآن میں ہے. اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے، جتنے نبی دنیا میں ہے نا، تمام نبیوں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں: اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت. اور رسولوں کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے. کیا؟ 2 چیزیں، دھیان کے ساتھ 2 چیزیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ غلط نہ دیکھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کان گناہ نہ کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے سامنے جھکنے کا شوق پیدا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی جنت میں جائے، اور آخری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پہلا کام کلوا من الطیبات. کلوا من الطیبات. تمہارے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہونا چاہیے. یہاں مولانا لوگ سب بہت سارے بیٹھے ہیں. ایک بہت علمی بات مولانا، اللہ پاک نے 2 باتیں کہی. ایک کلوا من الطیبات یعنی حلال کھاؤ، اور نمبر 2 پر کہا وعملوا صالحا، نماز روزہ سب آ گئے اس میں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ایھا الرسل اعملوا صالحا وکلوا من الطیبات. پہلے یوں کہتے کہ پہلے نماز، پہلے روزہ، زکوٰۃ. نہیں، نماز بعد میں، ذکر بعد میں، تلاوت بعد میں، سب بعد میں. پہلے کیا؟ تمہارے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں، جتنے ذکر، جتنی تلاوتیں، روزہ، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کھانے پر. ہم جو چیز کھا رہے ہیں اسی سے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت، کان میں سننے کی طاقت، دماغ میں سوچنے کی طاقت، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت، پیروں میں چلنے کی طاقت آ رہی نا. زمین میں گیہوں کا دانہ ڈالو گے تو گیہوں ہی نکلے گا. ہر جگہ دھوکہ، ہر جگہ جھوٹ. پھر شب قدر بھی ہزاروں آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے. بھائیو، ڈاکٹر تو اس کو کہتے ہیں یار یہ جو بیماری بتائے، باقی دوا دینے والا تو کیمسٹ دے رہا ہے. ہر ایک کی بخار کی دوا، اس کی دوا، ہر ایک کی دوا. آپ کو گوگل پر جاؤ، ہر چیز کی دوا ملتی ہے. ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ بیماری بتائے کہ بیماری کیا ہے. بس عالم بھی ایسا ڈھونڈو جو ہماری بیماری بتائے. فضیلتیں تو ہم سن رہے نا، سے کان کے جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے ہم، اگر پیٹ میں
حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کے دعا کے لیے آیا تھا، تو حضرت نے کہا تھا کہ بھائی آپ کی جو روزی ہے اس میں حرام کا لقمہ زیادہ پڑتا ہوا نظر آتا ہے، آپ پہلے وہ چھوڑ دو، میری دعا کی کوئی ضرورت نہیں بچے کو، میری دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک بہت کام کی بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، ایک لقمہ، جب تک وہ کوئی گناہ نہ کر لے تب تک وہ ہضم نہیں ہو سکتا، وہ ہضم ہی نہیں ہو سکتا، تم چاہو کہ نہ چاہو گناہ ہو کر رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہوں؟ ارادتاً و غیر ارادتاً دونوں گناہ ہوگا۔ اور نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حلال ہے تم چاہو نہ چاہو اچھا کام کر کے رہو۔ اور نیچے یہ لکھا ہے امام غزالی نے، ایک آدمی ایک جبہ پہن کر، یہ جبہ پہن کر 40 سال تک میں نماز پڑھی، 10 سال تک نماز پڑھی مان لو برابر، اور اس میں نے 100 میں سے 90 روپے میرے حلال ہیں اور 10 روپے حرام کے ہیں، جتنی نماز پڑھی ایک بھی قبول نہیں۔ فضیلتیں سننا آسان ہے بھائیو، فضیلتیں سننا آسان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزنس مین تھے نا، وہ تو تاجر تھے، ان کا تو بہت بڑا مول تھا، کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے وہ۔ ایک بار تو اپنی دکان پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو دکان کا مال پڑا ہوا تھا کپڑا، وہ کہیں سے پھٹا ہوا تھا ایک کپڑا، تو آپ نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کپڑا پھٹا ہے، کوئی لینے آئے تو اس کو بتا دینا، آدھی قیمت میں دے دینا، ٹھیک ہے؟ چنانچہ کہہ کر چلے گئے۔ ہر جمعرات کو حساب لینے جاتے، تو دوسری جمعرات گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا نہیں ہے، تو پوچھا کہ کہاں ہے، تو فرمایا کہ وہ تو میں نے بیچ دیا ہے۔ تو کہا کہ وہ بتایا تھا آپ نے وہ جو پھٹا ہوا تھا، وہ تو میں بھول گیا ایک دم سے۔ کہتے جمعہ کا دن ہے میرے بھائی، اور روزے کی حالت میں وہ امام ابو حنیفہ بے ہوش ہو۔ کس کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب؟ وہ امام ابو حنیفہ کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، ان کو فجر کے وضو میں ضرورت ہی نہیں پڑی، سوتے ہی نہیں تھے۔ اتنی سی کہ بھائی 2-5 آنے ذرا زیادہ آ گئے، وہ پھٹا ہوا کپڑا، کہا کہ کوئی عورت کپڑا لے گئی ہے، اور کیمرے کا زمانہ نہیں تھا، تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو خادم نوکر نے کہا کہ حضرت 2-4 روپے ہم صدقہ دے دیتے ہیں۔ فرمایا صدقہ دینے سے کام نہیں چلے گا، کل قیامت کے دن ہزاروں نمازوں کے باوجود اگر وہ عورت اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہوئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور خدا اس پر میری پکڑ کر سکتا۔ تو میں فرمایا کہ حضرت وہ کپڑا 100 درہم کا تھا، ہم 100 درہم پورے نکالتے تو؟ فرمایا نا، اس عورت کا کون سا پیسہ تھا، نوٹ کون سی تھی، سکہ کون سا تھا، وہ تو مجھے معلوم نہیں۔ خدا کی قسم ایک دن کا بکرا، ایک دن کی جو ان کی پیسے کی جو پوری دکان کا حساب تھا، 50,000 درہم اس زمانے میں، وہ سارا کا سارا انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی زندگی پر روتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے کمایا، وعدہ خلافی کر کے کیا، ایک بات بتاؤں، کیونکہ آج تو میں تو اگر یہاں رہنا ہوتا تو تھوڑا مسئلہ ہوتا، مجھے تو جانا ہے، تو اب ایک بات بہت اچھی، مولانا ہم لوگوں نے یوسف اللہ کا رخ پڑھا، رمضان کا مہینہ ہے یار، کسی کے دل پر بات لگ جائے۔ یوسف اللہ کا رخ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک عورت کا ایک صحابی کا مدینے میں انتقال ہوا، انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت مالدار صحابی تھے، لیکن دوسرے ہی دن سے بھائیوں نے سارے مال پر قبضہ کر، کچھ دیا نہیں ان کو۔ وہ عورت روتے روتے آقا کے پاس ہے، کہا کہ حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر کے رشتہ داروں نے مجھے مکان سے نکال دیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں ابھی جو ہے وراثت کے کوئی احکام آئے نہیں ہیں، میں بتاؤں گا جیسے آئیں گے۔ فوراً اللہ پاک نے پورا 4 پارے میں یوسف اللہ کا رکوع اتارا کہ بھائی باپ مر جائے تو بیٹے یا کتنا، بیٹا مر جائے تو بھائی کا کتنا، پوری ڈیٹیل ہے نا۔
اس کے آخری آیت میں کیا قاری صاحب؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یعنی ہم نے جو وارثائی کی ڈیٹیل بیان کی کہ بھائی کا اتنا، بہن کا اتنا، جو بیان کیا نا قرآن نے، اس کے خلاف ہم نے کیا. اب کیا کہہ رہا ہے؟ سماج جو نکی کرے ہو، وڈیر جو نکی کرے ہو، بہن کو شرم آتی ہے اپنا حصہ مانگتے ہوئے، دادا مر گئے 100 سال ہو گئے، ابھی اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن جھوٹ نہیں بولتا. کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی اسلام کے لاء کے مطابق اس نے وراثت کو تقسیم نہیں کیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اپنے اعتبار سے یہ مکان تیرا اور یہ اور اپنے بیٹھ کے کر لیا. اللہ اکبر. قرآن یہ کہتا ہے يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا، ایسی جہنم میں داخل ہوگے جس میں ہمیشہ رہو گے. خالد، نکلنے کا نہیں، خالد. 2 گناہ اسلام میں ایسے ہیں کہ جس میں یوں کہا کہ اس میں اس کو ہمیشہ رکھا جائے گا. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر. اور دوسرا گناہ یہ، وراثت میں اپنا قاعدہ نہیں چلے گا. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا زندگی بھر باپ کی خبر لینے نہیں آیا، وہ اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن مرنے کے بعد تو اس بیٹے کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا 3 کو ملتا. اس میں کوئی چلتا نہیں. اچھا، ایک غلطی ہماری کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں وراثت میں ایک غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ بھائی زندگی میں باپ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ مکان یا یہ ٹکڑا ہے تیرا، یہ اس طریقے سے، یا یوں کہتے ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد آپ لوگ یہ حصہ اس کو دینا، اس کو دینا. اکثر ایسا ہوتا ہے. یا کاغذ پر لکھ دیتے ہیں، جس کو آج کل کی ہم زبان میں اس کو ول کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وصیت. برابر. بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. اسلام کا قاعدہ ہے لا وصیت لوارث، وارثدار کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. یعنی کیا؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور میں یوں کہوں کہ میرے مرنے کے بعد تیرا اتنا اور تیرا اتنا اور تیرا اتنا، جائز نہیں. غلط ہے صاحب، جائز نہیں ہے. کیوں؟ بھائی میرا مرنے کے بعد اسلام کے قاعدے کے مطابق چلے گا. اگر یہ میرا بیٹا ہے، یہ 3 بیٹے میرے ہیں، لیکن مجھے اس کو کچھ دینا ہے تو بخشش کر سکتا ہوں زندگی میں، اس کو دے دینا پڑے گا. جس کو گجراتی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں بھوگ وٹو، دستاویزی کاغذات کے ساتھ اس کو دے دیا، ختم. میں اپنا کنٹرول بھی باقی رکھوں اور خالی بولوں، یہ نہیں چلے گا. مالک بنانا پڑے گا، اور مالک ہوگا پورے قبضے کے ساتھ کہ میں نے دیا، پھر وہ بیچ دے، وہ کھائے، وہ کچھ بھی کرے. اور اگر یوں کہا کہ میرے بعد اس نے میری بہت خدمت کی، اس کو یہ دے دی ہو، جائز نہیں ہے. 90% ہمارے یہاں وراثت کسی طرح تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ حرام جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حلال اور حرام روزی پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے کپڑے گندے تھے، ان کے کندھے پر کر کلاڑی تھی. کلاڑی وہ کھیتی میں سے مزدوری کر کے آ رہے تھے. صحابہ تو مزدوری کرتے تھے، تو مزدوری سے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا تو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے میری سلام نہیں سنی؟ تم نے میری سلام نہیں سنی؟ کہا کہ حضور میرے سلام تو سنی، کوئی جواب نہیں دیا. کہا کہ حضور میرے ہاتھ گندے ہیں، میرے کپڑے گندے ہیں، میں کیسے آپ کو، تو میرے کو ایسا لگا کہ میری وجہ سے آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، آپ ملاقات کریں گے. تو اس لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے اور کہا کہ آقا، جو صحابی حلال کمائی کر کے کھیتی سے واپس آ رہے ہیں، ان کے کپڑے ہاتھ گندے ہیں، آپ ان سے ملاقات کرو، آپ اس کی پیشانی پر بوسہ دو، آپ اس کے گلے لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ حلال روزی کمانے گئے. میرے بھائیوں، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی توبہ یہی ہے کہ آدمی جو حلال کمائی کرتا ہے نا، اس میں جو پسینہ آتا ہے، اس میں جو بدن تھکتا ہے، اس پر اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. بہت بڑی نیکی حلال کمائی. اللہ پاک ہمیں حلال اور عافیت والی روزی. میرے بھائیوں،
اب حلال اور حرام میں یہ بھی سمجھنا پڑے گا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب تو باہر بھی دیکھنا پڑے گا بھائی کون سا کریم حلال ہے, یہ بھی حلال حرام ہے. اور ایک ہے کہ میرے مکان میں, میری دکان میں, میرے جائیداد میں کسی بہن بھائی کا حصہ تو نہیں ہے. آپ جاؤ معمولی گاڑی بگڑ گئی معمولی بھائی آپ میکینک کے پاس جائیں گے بھائی وہ تو اس میں یہ چیز بدلنی ہے اور اتنا خرچہ ہے 2 دن کے بعد گاڑی بھیجنا. اب وہ گاڑی وہ تو میکینک ہی جانتا ہے. کیا ہوا اس نے کچھ بدلا نہیں, 5,000 کی جگہ 1,000 کا مال ڈالا اور اس نے بل بنا دیا. کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ 1 کروڑ سجدے کرو کوئی مطلب نہیں ہے. مدینے پاک کی بات کرتا ہوں, میرے آقا سے اوپر کوئی نہیں. باہر نکلے اور ایک ماں نے کہا, شاید ان کا نام حضرت سودا تھا, کہ حضور گھر میں اناج نہیں ہے. آپ بازار گئے, آپ خود گئے اور ایک مسلمان کی دکان پر گئے اور پوچھا کہ بھائی اناج کا کیا ہے, اور بھاؤ تال ہو گیا, کہا کہ وزن کر کے دے دو. وہ وزن کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دکان کے بوریے میں اناج بھرا تھا, آپ نے اندر ہاتھ ڈالا, تو اندر جیسے ہاتھ ڈالا تو اندر پانی والا تھا مال, 2 نمبر کا لگتا ہے نا اوپر سب سے اچھا. بھائی دکاندار دھوکہ کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں, بہت ساری شکلیں ہم سب جانتے ہیں, دھندا کرتے ہیں نا. تو انہوں نے اندر سب مال وہ 2 نمبر کا ہوگا, پانی والا ہوگا. تو جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر ڈالا تو آپ کا پورا ہاتھ گرا. بخاری شریف میں جو حدیث ہے کاری صاحب, من غشنا فلیس منا, یہ یہاں اس دکان پر کہا تھا آقا نے. آقا نے فرمایا مسلمان ہو کر میرے ساتھ دھوکہ دیتا ہے, میرے ساتھ. من غشنا, جس نے مجھے دھوکہ دیا وہ میرا نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور کا ہو سکتا. تھوڑی نفلی عبادتیں کم ہوگی تو چلے گا, چل جائے گا. میرے بھائیو صاف ستھری زندگی گزارو. جگہ جگہ پر لون کے مسئلے, اب تو بیاج کو حلال کے مسائل بنائے جا رہے ہیں اور انٹرسٹ کے حلال کے بیان کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیو اللہ پاک صحیح سمجھ لیے. تو جو میں نے جو کہا ہے وہی واپس قرآن کی آیت طرف آئیے. اللہ پاک سارے نبیوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے نبیوں کی جماعت. اچھا حلال روزی ہوگی نا تو بہت دوسروں کی دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دکاندار, جو بزنس مین اپنی چیز کو بیچنے سے پہلے اس میں کیا نقص ہے, کیا برائی ہے, بیان کر دے کہ میں دیکھے تو لے جاتا ہے لیکن اس میں یہ فالٹ ہے, یہ فالٹ ہے. ہم سب دکاندار تاجر لوگ ہم بیٹھے ہیں نا, کوئی بھی دھندا کر رہے ہیں, فالٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 500 کی چیز 400 میں لینی پڑے, جو فالٹ ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 100 روپیہ نقصان ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکاندار آدمی اپنی چیز کو بیچنے سے پہلے اگر اس کی برائی بیان کر دے تو اللہ آسمانوں میں وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھا. شاید 2-5 بھائی اس مجلس میں بیٹھ کر آپ نیت کر لیں کہ وراثت اسلام کے قاعدے کے مطابق اور حلال روزی کمائیں گے انشاءاللہ. اچھا آخری بات, پھر بہت ایک واقعہ کہتا ہوں پھر دعا پڑھ دیتا ہوں. حالات بگڑ رہے نا ملک بھارت کے, بگڑ رہے ہم سب جانتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے اگر ہم نے اپنی اولادوں کے پیٹ میں, مسائل کل مولانا پوچھ رہے تھے کوئی کہ بھائی لڑکیوں کے جو ہے ایمان میں سے جا رہی ہے, یہ ہے. میرے بھائیو اگر اس کے پیٹ میں حلال روزی ڈالی ہے, مجھے امید ہے کوشش کرنے والے کرتے رہیں, اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے. باپ کی جوابداری ہے. خدا کے لیے اپنی اولاد پر رحم کھاؤ. اپنی اولاد کو حرام کھلا کر میرے بھائی ہم ان کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں, ان کو دین سے ہٹا رہے ہیں. اولاد کنٹرول میں نہیں رہے گی, تم لاکھ کوشش کرو, حرام روزی نہیں چلے نہیں. اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر بھی انسان ہے یار, گناہ ہو جاتا ہے. صبح کا بھلا ہوا شام گھر آ جائے تو اسے بھلا ہوا نہیں کہتے ہیں. اللہ عافیت والی حلال روزی نصیب فرما دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا, اللہ مجھے. اور ایک دعا اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین, اے اللہ. اچھا آپ گاڑیوں کے لون کے مسئلے برابر بھائی 1 مہینہ چاہیے حلال روزی پر پوری ڈیٹیل اس کی, کہ زکات بیاج, کہ بھائی لون کہاں کس اعتبار سے, کہ بھئی آدمی کے میں دھندا کرنے کے لیے. دیکھو بعض جگہ پر اسلام نے سرکاری قانون کے اعتبار سے کہ اگر آپ
20 लाख की गाड़ी आज लेकर आ जाओगे नकद लेकर चेक देकर, तो दूसरे दिन टैक्स वाले आपको परेशान जो करेंगे, वो मसाइल अपनी जगह पर, वो हर एक इंसान जानता है। लेकिन इसके अलावा जो तिजारत के लिए, मकान बनाने के लिए जो लोन दिया जा रहा है, अभी एक मदरसे में गया मैं, तो वो तो नाम नहीं लेता मैं, वो बिल्कुल आपको, लेकिन सच्ची बात बताऊं तो मैंने वहां उनकी मदद कर, तो उनका जो बैंक से अकाउंट है वो तो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट में, पूरे मदरसे की तनख्वाह फिक्स डिपॉजिट में से जा रही है, ब्याज से पैसा जाता है। वहां से कैसे बच्चे पैदा होंगे यार? भाई 4 बच्चे कम पढ़ाएंगे, 500 की जगह 200 बच्चे पढ़ाएंगे, और मदारिस के उलमा बैठे हैं और छोटा मुंह है और छोटा आदमी समझकर। लेकिन मेरे भाइयों, अभी हम मदारिस वालों को भी अपने अपने मदरसों में स्कूल का निजाम करना पड़ेगा। हमारी सारी सहूलियात, हमारे बच्चों की जितनी सहूलियात वो मदरसे ही में हो जाए, फिर हम चिल्लाएंगे वहां हमको पर्दा करने की इजाजत दे रही है, ये लोग स्कूल में स्कार्फ मना कर रहे हैं, कल उठकर हमें सरस्वती के सामने झुकाएंगे, वंदे मातरम कहलवाएंगे। इंशाल्लाह जब तक ईमान है हम जो है जमहूरी ताकत से कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मेरे भाइयों तकदीर तो अल्लाह जानता है। तो हम जिस तरह अपने बच्चे को मदरसे में यार कुरान पढ़ाते हैं, तो क्या वहां उसको स्कूल नहीं पढ़ा सकते? आका के जमाने में मस्जिद में स्कूल चलती थी, मस्जिद के अंदर सारे कामकाज होते थे। जमाना ऐसा आएगा मस्जिदों को स्कूल के लिए खोलना पड़ेगा। अल्लाह सही समाता फरमाए। फिर भी गुनहगार है अल्लाह से ही कहते हैं अल्लाह नियत तो है कि हम हलाल रोजी कमाएंगे, हलाल रोजी खिलाएंगे। आखिरी बात मेरे भाइयों, अल्लाह करीम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने किस्सा लिखा है नब्बाश का। नब्बाश कहते हैं अरबी में कफन चोर, उसकी रोजी हराम थी, उसका काम था कफन चोरने। रोजाना किसी का इंतकाल हो, रात को कब्र खोद के कफन निकाल देता था और कफन बेच के अपना काम करता था। उसके मरने का जो टाइम आया तो उसने अपने सारे रिश्तेदारों को जमा करके कहा बच्चों से कि भाई देखो मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊं तो मुझे दफन मत करना, मुझे जला देना और समंदर में मेरी राख डाल देना। ऐसा क्यों कह रहा है, तुम तो मुसलमान हो? कहा कि नहीं, मैं कौन हूं मैं जानता हूं, मेरी ये वसीयत है कि मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और जलाकर जो राख है वो समंदर में डाल देना। वो किसी को पता नहीं था, बस लोगों ने उसकी वसीयत के मुताबिक मर गया, जला दिया और उसके राख डाल दिया। अल्लाह ताला के सामने अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है यार, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह तो जिंदा करने वाले हैं। अरे हदीस पाक में मैंने तो यूं पढ़ा है खौफातन औरातन गुरला, कि एक बच्चा यहां पैदा हुआ इंडिया में और उसकी कब्र बनी अमेरिका में, कब्र अमेरिका में। तो जो खतना के वो चमड़ी काट दी जाती है ना मुसलमान बच्चे की, तो वो तो इंडिया में उसकी खतना हो। जब अमेरिका की कब्र से उसको निकाला जाएगा तो वही चमड़ी अल्लाह पर वहां लगा देंगे, दूसरी नहीं। तो जिंदा तो अल्लाह करेंगे, राख में से भी निकालेंगे, समंदर में से भी निकालेंगे। तो अल्लाह ने उस कफन चोर की राख को जमा करके हुक्म हुआ जिंदा हो जाओ, जिंदा हुआ। अल्लाह पाक ने उनसे पूछा कि भाई ये करने की क्या वजह थी तुझे, ये जो तुमने कहा कि भाई कैसा ही गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन ये तो चाहता है ना कि भाई मेरी जनाजे की नमाज हो, मुझे गुस्ल दिया जाए, कब्रिस्तान में दफन हो, ये तूने क्यों किया? कहा कि मालिक आप जानते हैं मैं कफन चोर आदमी था, तो मुझे जब मैं बीमार पड़ गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी कब्र झुक गई, मेरी आंखों से देखना कम हो गया, तो मुझे डर लगता था कि मेरा अजाब तो कितना सख्त होगा, मेरा अजाब तो बहुत सख्त होगा। तो मेरे आपके डर और आपके खौफ की वजह से मैंने कहा कि भाई मैं कब्र में जाऊं नहीं कि मेरे को अजाब हो, इसलिए मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि जला के मुझे समंदर में डाल दो ताकि खत्म हो जाए मसला। लेकिन आपने अपनी कुदरत से मुझे आपके सामने खड़ा कर दिया है। अल्लाह पाक ने क्या जवाब दिया है? इमाम बुखारी ने लिखा है कि अल्लाह पाक ने कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया। बोले क्यों माफ किया? मालूम है आपको? कफन चोरी तो कर रहा था, लेकिन जो उसने वसीयत की कि मरने के बाद मुझे कब्र में कर देना और न करे और मुझे जला कर ये कर देना, तो ये उसने क्यों किया? ये काम जो वसीयत की है क्यों? खौफ की वजह से क्यों? डर की वजह से। अल्लाह का खौफ के अजाब होगा, बस अल्लाह को ये बात पसंद आ गई कि एक लम्हे के लिए तेरे दिल में मेरा खौफ आया था ना, कि ये जो काम तूने किया था ये मेरे खौफ की वजह से किया था। अल्लाह ये चाहते हैं
بہانہ ڈھونڈتے ہیں اللہ پاک میرے بھائیو کہ آدمی کے دل میں ایک مرتبہ یہ ہو جائے کہ نہیں یار میں نے بھول کی ہے. بس یہی بات ہے. آئیے ہم سب بھی اللہ سے آج کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھول ہوئی ہے, آگے کی زندگی میں ہم کو ہدایت